السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 27 سپٹمبر 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 4 ربیع ثانی 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کے کچھ اہم خبریں۔ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے کے دوران حالیہ تشدد کے بعد آج ہفتے کو لیہ میں بھارتی شہری تحفظ سنیہتا یعنی BNSS کی دفعہ 163 کے تحت پابندیاں برقرار ہیں۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق ضلع میں 5 یا اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ پیشگی تحریری منظوری کے بغیر کوئی جلوس، ریلی یا مارچ نہیں کیا جا سکتا۔ علاقے میں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں سے اس علاقے میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے اور آج ہفتے کو بھی کشیدہ حالات دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کے اس خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آئی لو محمد لکھنے پر کانپور میں ہوئی پولیس کارروائی کے خلاف ملک بھر کے مسلمان شدید غم و غصے میں ہیں اور اس زیادتی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ جمعے کو ممکنہ مظاہروں کے پیش نظر اتر پردیش کے تمام اضلاع میں پولیس کو صبح سے ہی مستعد کر دیا گیا تھا، لیکن بریلی میں حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ یہاں مسلم نوجوانوں کو روکنے اور پولیس کی جانب سے زیادتی کے بعد شدید احتجاج اور پتھراؤ شروع ہو گیا، جس کے جواب میں پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فی الحال شہر میں حالات کشیدہ ہے اور پولیس نے امتناعی احکامات نافذ کر دیے ہیں۔ حضرت بریلی میں اتحاد ملت کونسل کے صدر مولانا توقیر رضا کی جانب سے احتجاج کے ساتھ صدر جمہوریہ کو میمورنڈم دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان کی اپیل کے بعد بریلی سمیت آگرہ، وارانسی، لکھنؤ، میرٹھ، بریلی، سیتاپور اور الہ آباد کے علاوہ دیگر حساس اضلاع میں اضافی فورس تعینات تھی۔ نماز سے قبل پولیس نے حساس علاقوں میں اعلیٰ افسران کے ساتھ گشت اور فلیگ مارچ بھی کیا۔ اس کے علاوہ نماز کے دوران مساجد کے آس پاس سادہ لباس میں پولیس کو تعینات کیا گیا تھا، لیکن بریلی میں نماز کے وقت حالات بے قابو ہو گئے اور پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کر دیا۔ پولیس توقیر رضا کی اپیل کے بعد ہجوم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹر تنازع کے حوالے سے سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگ پوسٹر اور جھنڈے اٹھائے مساجد سے نکلے اور نعرے لگاتے ہوئے اسلامیہ انٹر کالج میدان کی طرف مارچ کرنے لگے۔ جیسے ہی ہجوم خلیل کالج کے سہراہے تک پہنچا، پولیس نے انہیں روک دیا، جس سے گرما گرم بحث ہونے لگی۔ اس کے بعد ہجوم نے مبینہ طور پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ 2 موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا اور ایک دکان میں توڑ پھوڑ مچائی گئی، جس سے متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بریلی کے علاوہ اتر پردیش کے کسی بھی ضلع میں کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ فی الحال مولانا توقیر رضا کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ لداخ کے لیہ میں ہوئے تشدد کے بعد مشہور سماجی کارکن اور ماحولیاتی تحفظ کے علمبردار سونم وانگ چک کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف یہ کارروائی قومی سلامتی قانون کے تحت کی گئی۔ پولیس نے انہیں DGP SD سنگھ جاموال کی قیادت میں گرفتار کیا اور فوری طور پر حفاظتی انتظامات سخت کر دیے۔ مرکزی وزارت داخلہ کا الزام ہے کہ سونم وانگ چک کے بیانات نے حالات کو مزید بگاڑا ہے۔ وزارت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خطاب میں عرب، بہار اور نیپال کی جینزی تحریکوں کا حوالہ دیا، جس سے مظاہرین بھڑک اٹھے۔ ان کی تقریر کے بعد مشتعل ہجوم نے BJP کے دفتر اور ضلع کونسل کے دفتر پر حملہ کیا اور سرکاری گاڑیوں کو آگ لگائی۔ یاد رہے کہ وانگ چک نے 10 سپٹمبر سے بھوک ہڑتال شروع کر رکھی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے ملک میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی وکالت کی ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ پرسنل لاء بچپن کی شادی کی اجازت دیتا ہے، پاکسو ایکٹ اور BNS اسے مجرم قرار دیتے ہیں۔ ان قوانین کے درمیان اکثر تنازعات کے پیش نظر ایک واضح قانون تشریح ضروری ہے۔ جسٹس ارون مونگا نے کہا ہے کہ اکثر ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا طویل عرصے سے چل رہے پرسنل لاء پر عمل کرنے پر معاشرے کو مجرم قرار دیا جائے۔ جسٹس مونگا نے سوال کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کی طرف بڑھیں، ایک فریم ورک بنایا جائے تاکہ پرسنل لاء جیسے قوانین قومی قوانین سے بالاتر نہ ہوں۔ دہلی ہائی کورٹ کا یہ تبصرہ نابالغ لڑکی سے شادی کے ملزم حامد رضا کی درخواست ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آیا ہے۔ سماجی کارکن یوگیندر یادو نے بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR کو براہ راست نوٹ بندی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی بیماری کی تلاش میں نکلی دوا ہے جو خود بیماری سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بہار کے 7 کروڑ 24 لاکھ ووٹروں میں غیر ملکی مسلمانوں کی شناخت محض 215 ناموں تک محدود رہی، جبکہ شور شرابہ اس انداز میں مچایا گیا جیسے لاکھوں کی تعداد میں جعلی ووٹرز موجود ہوں۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ ملک میں ووٹر لسٹ میں خامیاں
ان کی اصلاح انتخابی عمل کی شفافیت کے لیے ضروری ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا حق اور فرض ہے، مگر موجودہ SIR محض اصلاح نہیں بلکہ پورے نظام کو بدلنے کی کوشش ہے۔ یوگیندر یادو نے ممبئی میں انڈیا ٹوڈے کانکلیو 2025 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا اثر محض بہار تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ اس اصول کو ہی بدل دے گا کہ ملک میں ووٹ دینے کا حق کس بنیاد پر ملے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال نچھاور کرنے تیار رہتے ہیں۔ اگر کوئی آئی لو محمد کہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگ محبت ہی نہیں جانتے۔ اس طرح کے نعرے میں مخالف قوم کی کیا بات ہے؟ اس نعرے میں نفرت کی کوئی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے۔ بھارت کا دستور اور اس کا آرٹیکل 25 ہمیں مذہب پر عمل آوری کا مکمل حق دیتا ہے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے بہار میں پریس کانفرنس اور عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پریس کانفرنس اور جلسوں میں ان کے ہمراہ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان، بہار یوتھ مجلس کے صدر عادل حسین ایڈوکیٹ اور دوسرے موجود تھے۔ اسدالدین اویسی سے جب پوچھا گیا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آئی لو محمد یو نامی تنظیم بنائی گئی ہے، اس پر اویسی نے کہا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے مذہبی رہنما اور اپنے چاہنے والوں سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ بھارت میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں جو ایشیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے BJP اور RSS آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وزیراعظم نریندر مودی نے مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بہار میں خواتین کو بااختیار بنانے کی اسکیموں سے خاندان اور سماج میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ مودی نے کہا کہ بہار میں آج سے چیف منسٹر خواتین روزگار اسکیم شروع کی جا رہی ہے، جس کا آغاز 75 لاکھ خواتین کے کھاتوں میں 10-10 ہزار روپے منتقل کر کے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوراتری کے اس پرمسرت تہوار کے موقع پر بہار کی خواتین کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا بے حد خوشی کا لمحہ ہے۔ وزیراعظم نے ورچوئل افتتاح کے موقع پر کہا کہ اسکرین پر لاکھوں خواتین کو دیکھ کر انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی بہار کی نتیش کمار حکومت نے کتنا اہم قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بہن یا بیٹی روزگار یا خود روزگار سے وابستہ ہوتی ہے تو اس کے خوابوں کو نئے پنکھ لگتے ہیں اور معاشرے میں اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مودی کا یہ 10-10 ہزار روپے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے وعدے سے وہ 15 لاکھ کا وعدہ بھی یاد آ گیا ہے جو کبھی وفا نہیں ہو سکا ہے۔ اس پر ناظرین آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ نئی دہلی کے جنگ پورہ سے BJP کے رکن اسمبلی ترویندر سنگھ ماروا ایک مرتبہ پھر نان ویج ریسٹورنٹ اور گوشت کی دکانیں بند کرانے نکلے۔ ان کی اپیل پر بھوگل علاقے کی زیادہ تر دکانیں اور ریسٹورنٹ بند ملے، جبکہ کھلی ہوئی 2 دکانوں کو انہوں نے کارکنان کے ساتھ خود جا کر بند کرایا اور تالے لگوا دیے۔ ترویندر سنگھ ماروا نے کہا کہ وہ دہلی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کریں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ دہلی میں نوراتری اور کانوڑ یاترا کے دوران نان ویج دکانیں اور گوشت کے کاروبار مکمل طور پر بند رکھے جائیں۔ اس سے قبل بھی ماروا نے دہلی حکومت کو خط لکھ کر یہی مطالبہ کیا تھا، لیکن جب حکومت کی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری نہیں ہوا تو انہوں نے خود یہ مہم شروع کر دی اور روزانہ کارکنان کے ساتھ دکانیں بند کرانے نکل رہے ہیں۔ فی الحال جنگ پورے کے تقریباً 85% نان ویج ریسٹورنٹ اور گوشت کی دکانیں بند ہیں۔ سہارنپور میں جمعے کی نماز کے بعد جامع مسجد کے باہر ایک نوجوان کو اس وقت پولیس نے حراست میں لیا جب وہ مسجد سے باہر نکلتے ہی اپنے جیب سے ایک پوسٹر نکال کر دونوں ہاتھوں میں لہرانے لگا جس پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درج تھا۔ پولیس نے موقع پر ہی پوسٹر کو ضبط کر لیا اور نوجوان کو حراست میں لے کر تھانے لے گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق جمعے کے روز سہارنپور سمیت پورے اتر پردیش میں نماز جمعہ کے لیے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ ضلع بھر کی تمام مساجد پر پولیس فورس تعینات کی گئی تھی تاکہ امن و امان قائم رہے۔ اس موقع پر DIG ابھیشیک سنگھ، DM منیش بنسل اور SSP آشیش تیواری نے جامع مسجد اور بازار کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نماز ختم ہونے کے بعد یہ نوجوان نے اچانک پوسٹر نکالا۔ پولیس نے اسے فوراً پکڑ کر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تفتیش کے دوران نوجوان نے کہا کہ کیا ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان کے اس اقدام سے ماحول خراب ہو سکتا تھا، اس لیے اسے حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں وہاں موجود کچھ ذمہ داران کا کہنا ہے کہ انہیں اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق نوجوان کو فی الحال تھانہ کوتوالی نگر لے جا کر مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور پولیس نے واضح کیا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والی کسی بھی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی پولیس صرف مسلمانوں کے احتجاج سے خوفزدہ ہوتی ہے، جبکہ گزشتہ مہینے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانوڑ یاترا کے دوران کتنے بار تشدد پھوٹ پڑا ہے، لیکن کوئی حراست نہیں اور نہ ہی کوئی گرفتاری۔
تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں مسلسل موسلادھار بارش کے نتیجے میں کئی سڑکیں مسدود ہو گئی اور موسیٰ ندی کے کناروں پر آباد مکانوں میں پانی داخل ہونے کے نتیجے میں 55 مکانات کا تخلیہ کروایا جا چکا ہے، جبکہ موسیٰ ندی کے کناروں پر آباد مکینوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے ندی کے پانی میں تیز بہاؤ کے سلسلے میں متنبہ کیا جانے لگا ہے۔ ضلع آصف آباد میں سیلاب کے پانی کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران ایک قبائلی بزرگ کی موت ہو گئی۔ شہر کے اطراف و اکناف میں تیز رفتار بارشوں سے حمایت ساگر و عثمان ساگر کے دروازوں کو کھول کر پانی خارج کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آؤٹر رنگ روڈ کے نیچے گزرنے والی سڑک پر پانی جمع ہو گیا، جس کے بعد اس راستے کو مسدود کر دیا گیا، جبکہ پرانے پل سے متوازی 100 فٹ کی سڑک جو کہ کاروان پہنچتی ہے، اس سڑک پر بھی ندی کا پانی پہنچنے پر اسے بھی بند کر دیا گیا۔ موسیٰ رام باغ برج جو موسیٰ ندی پر تعمیر کیا گیا، اس کے اوپر سے پانی کا بہاؤ ہونے کے سبب اسے بھی عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ چادر گھاٹ کے مختلف علاقوں میں جو کہ نشیبی علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور رود موسیٰ کے کنارے ہیں، ان کے مکانات میں پانی داخل ہونے کی شکایت ملی ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر علاقوں میں صبح سے ہلکی اور تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بعض مقامات پر وقفے سے انتہائی تیز موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن شہر کے کسی بھی مقام پر بارش کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، جبکہ حسین ساگر جھیل کی سطح آب مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے، جس کے نتیجے میں حسین ساگر سے بھی مسلسل پانی کے اخراج کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر اشوک نگر نالے میں حسین ساگر پانی کو خارج کیا جا رہا ہے۔ ان نشیبی علاقوں کے مکینوں کو چوکس رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چیف سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ریاست میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دن تک ریاست بھر میں بھاری بارش کی پیش خواسی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام اضلاع میں نظم و نسق کو چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹرز اور عہدیداروں سے کہا کہ تالابوں اور ذخائر آب کے قریب واقع دیہاتوں اور نشیبی علاقوں پر خصوصی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے تمام محکمہ جات کو مانسون کے اختتام چوکسی برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ سینئر IPS عہدیدار بی شیودھر ریڈی تلنگانہ کے نئے ڈائریکٹر جنرل پولیس ہوں گے۔ حکومت نے ڈاکٹر جتیندر IPS کے جانشین کے طور پر ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بی شیودھر ریڈی کو نیا DGP مقرر کیا ہے۔ چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ نے آج GORT 1339 جاری کیا۔ ڈاکٹر جتیندر جاریہ ماہ کے اواخر میں وظیفے پر سبکدوش ہو رہے ہیں۔ بی شیودھر ریڈی 1994 IPS بیچ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی اور رنگا ریڈی ضلع کے ابراہیم پٹنم منڈل میں تونڈلا موضع سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پرائمری اور اعلیٰ تعلیم حیدرآباد میں حاصل کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے LLB کے بعد کچھ عرصے تک ایڈوکیٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور بعد میں 1994 میں سول سروسز کے تحت IPS کے لیے منتخب ہوئے۔ وہ متحدہ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم کے انکاپلی، نرسی پٹنم اور چنتا پلی میں ASP کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 2007 میں مکہ مسجد بم دھماکے کے بعد شیودھر ریڈی کو حیدرآباد ساؤتھ زون کا DCP بھی مقرر کیا گیا تھا۔ وہ IG اور ایڈیشنل DG پرسونل ونگ میں کام کر چکے ہیں۔ DGP کے احکامات کی اجرائی کے بعد شیودھر ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور اظہار تشکر کیا۔ BRS ورکنگ صدر KT راما راؤ نے حیدرآباد میٹرو ریل سے L&T کی علیحدگی کو حکومت پر بدنما داغ قرار دیا اور کہا کہ حکومت سے L&T کو حوالے کی گئی 280 ایکڑ اراضی پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کی نظر ہے۔ حکومت کے عدم تعاون رویے کے خلاف L&T نے حیدرآباد میٹرو ریل سے دستبرداری اختیار کی۔ ایک پریس کانفرنس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر سابق وزراء محمد محمود علی اور سبیتا اندرا ریڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ KTR نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے L&T کیوں علیحدہ ہو گئی، وزیر اعلیٰ اس کی وضاحت کریں۔ کورونا بحران کے مشکل وقت میں بھی L&T نے تمام چیلنجز کا سامنا کیا تھا۔ ریاست کی تقسیم کے بعد لیڈرشپ گھٹ جانے کے افواہوں کے باوجود اس کا سامنا کیا تھا۔ حکومت ایک طرف رائزنگ تلنگانہ کا نعرہ دے رہی ہے، اگر تلنگانہ رائزنگ ہو رہا ہے تو L&T میدان کیوں چھوڑ رہی ہے؟ ہاوڑہ سے سکندرآباد آنے والی فلکنما ایکسپریس میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے اچانک تلاشی مہم چلائی۔ گٹکیسر ریلوے اسٹیشن پر ریل کو روک کر خصوصی ٹیمیں، جن میں چلاپلی RPF، GRP اور گٹکیسر پولیس شامل تھی، مسلسل 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک تلاشی میں مصروف رہیں۔ اس دوران جنرل سلیپر اور AC کوچز کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ مشکوک نظر آنے والے افراد سے شناخت کارڈ طلب کیے گئے اور کئی افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ ان کی شخصی تفصیلات بھی درج کی گئی، تاہم تلاشی کے بعد پولیس نے بتایا کہ کوئی مشکوک شخص یا سامان برآمد نہیں ہوا۔ اس اچانک کارروائی کی وجہ سے مسافروں بالخصوص بچوں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں ٹرین تاخیر سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے عوام کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد کے 2 ذخائر آب حمایت ساگر اور عثمان ساگر کے دروازے کھلنے کے پیش نظر بھولکشمی مندر کے قریب سالار جنگ برج کے نیچے رہنے والے 55 افراد کا تخلیہ کروایا۔ جن افراد کا تخلیہ کروایا ہے، ان میں روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والے خاندان بھی شامل ہیں، جنہیں گھوڑے کی خبر علاقے میں GHMC کے کمیونٹی ہال میں منتقل کیا گیا، جہاں انہیں عارضی رہائش کے علاوہ کھانا اور علاج کی سہولتیں بھی فراہم کی جا رہی ہے۔
GHMC کے ذرائع نے بتایا کہ چونکہ دونوں ذخائر آب سے پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے، اس وجہ سے شیواجی برج کے نیچے رہنے والے افراد کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ان کا تخلیہ کروایا گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دن تک کہیں کہیں شدید سے شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں وقارآباد اور سنگاریڈی اضلاع میں انتہائی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس پر ان اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا۔ اسی طرح نظام آباد، نرمل، جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کتاگوڑا، مہیباباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور ناگر کرنول اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، جگتیال، راجنہ، سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، کھمم، نلگنڈا، سوریاپیٹ، یادادری، بھونگیر، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وناپرتی، نارائن پیٹ اور گڑھوال اضلاع میں بھی بعض مقامات پر شدید بارش کی پیشخیائی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ ہفتے کو نرمل، نظام آباد، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، سدی پیٹ، یادادری، بھونگیر، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپرتی، نارائن پیٹ اور گڑھوال اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد میں جمعرات کی رات سے مختلف علاقوں میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد شہر میں جاری شدید بارش کی وجہ سے سائبرآباد ٹریفک پولیس نے شہریوں اور کمپنیوں کو خبردار کیا۔ پولیس نے ٹریفک مسائل اور عوامی تحفظ کے پیش نظر مختلف کمپنیوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملازمین کو ممکن ہو تو ورک فرام ہوم کی اجازت دی جائے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے سبب سڑکیں پانی میں ڈوب گئی اور یوسف گڑے کی کئی کالونیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ شہریوں اور گاڑی سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تارناکہ، ہفشی گوڑا، ناچارام، کوکٹ پلی، JNTU، نظام پیٹ، پرگتی نگر، آلون کالونی، چار مینار، چنن گٹا، اپوگڑا، بارکس، بہادرپورہ، ملک پیٹ سمیت پرانے شہر کے کئی علاقوں کے علاوہ OU کیمپس، حیدر نگر، باچو پلی، وویکانند نگر، لالا پیٹ، ملاپور، بشیر باغ اور عابد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ میاں پور پولیس اسٹیشن کے دائرے میں آنے والی کئی کالونیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سائبرآباد کمشنر پولیس اویناش موہنتی نے ان مقامات کا معائنہ کیا۔